افلا يتدبرون القرآن. دعوت دوں گا آج کے ہمارے اہم اور خصوصی مہمان ہیں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور ان کے صحیح معنی کے جانشین حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مرکزی رہنما جدید علماء اسلام کے وہ یہاں پر تشریف لائے. میں انتہائی شکریہ کے ساتھ اور ان کے آنے کا ذریعہ تمام احباب کے آنے کا ذریعہ حافظ شفیق صاحب بنے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المحترمين. تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم سب کے مخدوم مکرم استاد العلماء حضرت مولانا محب النبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، آپ حضرات نے ہمارے حضرت مولانا محمد اشرف صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب کے بیانات سنے. میری خواہش تھی اسٹیج پر تشریف فرما حضرات میں ہمارے محترم حافظ بلال درانی صاحب، حافظ ظفر عزیز صاحب، حافظ شفیق الرحمن صاحب، جناب افضل خان صاحب اور دیگر علماء کرام بھی اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرماتے. بہرحال وقت کے اختصار کے مدنظر مجھے موقع ملا کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ گھڑی پہ نظر رکھتے ہوئے آج کے موضوع کے حوالے سے خطیب صاحب فرما رہے ہیں کہ گھڑی نہ دیکھیں، عوام کے چہروں کو دیکھیں. حضرات محترم، آج کے موضوع کے حوالے سے حرمت قرآن اور اس کے ساتھ دوسرا جوڑ شہداء اسلام، تیسرا جوڑ عقیدہ ختم نبوت، یہ موضوعات میرے ذہن میں ہیں. لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمارے مخدوم تشریف فرما میں اس ویرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں پروگراموں میں تشریف لانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے اکابر اس میدان میں کام کرتے رہے، آج بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام قیامت کے دن تک جاری رہے گا. سب کہہ دیجیے انشاءاللہ. ذرا آواز آنی چاہیے آپ کی انشاءاللہ. حضرت محترم، آپ نے سنا کہ سبیلر میں قرآن مجید ایک مرتبہ چلایا گیا، پھر اس کے بعد اس بدبخت نے سرکار کی سرپرستی میں دوسری بار بھی قرآن چلایا. اس پر آج پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے. ہمارے وطن عزیز میں نہیں
پورے دنیا کے اسلامی ممالک میں مظاہرے، جلوس اور ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں۔ آج کراچی میں جمعیت علماء کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس سے قائد جمعیت نے خطاب فرمایا کہ قرآن مجید جلانے کا واقعہ معمولی واقعہ نہ سمجھے، یہ ان کفر کی کلامی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ وہ مسلمانوں کے جذبات کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان آج کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا سے انہیں پیغام جا رہا ہے کہ مسلمان آج بھی جاگ رہا ہے۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے پہلے بھی جان کی قربانیاں مسلمان دیتا تھا، آج بھی مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ سب کہتے ہیں بے شک، اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ حضرت محترم، قرآن سے ہماری محبت، نبی مکرم جناب رسول اللہ، اونچی آواز سے کہیں گے صلی اللہ، اور ذرا اونچی آواز سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہماری محبت تھی، ہے، رہے گی انشاءاللہ۔ کوئی دنیا کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ آج انہوں نے قرآن مجید جلایا، اور یاد رکھیے گفتگو کے دوران آپ کسی سے گفتگو کریں، گفتگو میں جب کسی کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے تو وہ گالی کو چلاتا ہے، دلیل ختم ہو جائے ہاتھ چلاتا ہے، دلیل ختم ہو جائے لاٹھی اٹھا لیتا ہے، چھری اور چاقو اور پسٹل اٹھا لیتا ہے۔ آج کفر کی دنیا کے پاس دلائل ختم ہو گئے۔ سب سے بڑی دلیل کی بات یہ ہے کہ آج ان کی کتابوں کا کچا پکا حافظ بھی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ جیسے ابھی علماء سے ہم سن رہے تھے، حافظ تو دور کی بات ہے، وہ کتابیں صحیح حالت میں نہیں ملے گی۔ انجیل، تورات، زبور آپ کو صحیح حالت میں نہیں ملے گی۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں رہی۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلو، قرآن چلاؤ، لیکن یاد رکھیے میرے رب کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میرا رب جب چاہتا ہے تو شر میں بھی خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں، انہوں نے ہمارے نبی کے خاکے چھاپے، انہوں نے دنیا کے سامنے ہمارے نبی کے خاکے بنا کر لے کر آئے۔ نمازی بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج انہوں نے قرآن جلانے کی بات کی اور عمل کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا ایمان ہمیں تورات جلانے کی اجازت دیتا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کوئی مسلمان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ انجیل جو جلانے لگا ہو؟ قطعی طور پر نہیں، کیونکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں، وہ میں آخری نبی، قرآن مجید اللہ کا کلام بھی اور کتاب بھی، یہ آخری کتاب، اور مسلمانوں تم آخری امت۔ لیکن تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تمہیں ماضی کی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، سارے نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، انہیں بھی برحق تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن اب جو نبوت ہے، رسالت ہوگی، وہ فقط آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت ہوگی۔ اب باقی کتابیں دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں راج کرے گی جو ایک کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، وہ سارے 1400 سال سے وہ قرآن موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ قرآن موجود رہے گا۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ بات کو سمجھیے گا، انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، پمفلٹ لکھے، انہوں نے بہت سے مواقع پر انہوں نے دنیا کے سامنے خاکے بنا کر لے کر آئے۔ میں آپ سے پوچھوں، کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کا خاکہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، حضرت موسیٰ کا خاکہ
سکتا ہے. کیوں؟ ہمارا حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے, ہمارا حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ہے, ہمارا حضرت داؤد پر بھی ایمان ہے. ہم انہیں نبی مانتے ہیں, اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, انہیں رسول مانتے ہیں. لیکن آج کے دور میں نبی مکرم کے آنے کے بعد نبوت ہے تو مولانا کے نام جناب محمد رسول اللہ. اونچی آواز سے کہے, اونچی آواز سے کہے, کی رسالت ہماری اجازت نہیں ہے. پوری دنیا میں آج دیکھیے مسلمان میدان میں وہ قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کھڑا ہے, دنیا کے سامنے پیغام دے رہا ہے. یہ کتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں. محرم کے حوالے سے بات کہتا چلوں, یہی کتاب تھی جس نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو بدلا. وہی عمر تھے, خطاب کے بیٹے تھے, تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے. راستے میں صحابہ ملے, انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ الفاظ آئے میں شمع ختم نبوت گل کرنے جا رہا ہوں. صحابہ نے عمر بعد میں ادھر جانا, جاؤ گھر کی خبر کرو, تمہارا بہنوئی حضرت سعید بھی ایمان لا چکے ہیں, تمہاری بہن حضرت فاطمہ بھی ایمان لا چکی ہے. عمر فاروق وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے. کیا جواب دے؟ گھر پہنچے, گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بہنوئی میں دروازہ کھولا ہے, عمر نے سوال صرف کیا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ جواب آیا ہاں عمر ہم نے کلمہ پڑھا ہے. عمر فاروق بہنوئی کو مارتے ہیں, زمین پر گراتے ہیں, بہن دیکھتی ہے, آگے بڑھتے ہیں. عمر فاروق نے بہنوئی کو چھوڑا ہے, بہن کو تھپڑ رسید کیا ہے, بہن زمین پر گری ہے. اسی بہن نے عمر کو مخاطب کر کے کہا عمر تو نے بھی جس ماں کا دودھ پیا ہے, فاطمہ نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے, تیری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. عمر تو تلوار سے جان تو لے سکتا ہے, فاطمہ کے اندر سے ایمان نہیں لے سکتا. ابھی عمر صرف عمر ہی تھے, خطاب کے بیٹے تھے. جب جملہ پہن کر سنا تو فوراً کہا جو پڑھا جا رہا تھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے. اور پڑھانے کے لیے استاد آیا ہوا تھا. آواز نبی تشریف لائیے, مجھے دکھا دیجیے. عمر ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو چھونے کے لیے ایمان چاہیے. سن سکتا ہوں, ہاں سن سکتے ہو. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے. 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. ہم دونوں آنکھوں سے دیکھنے والے, مجھے اگر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن نظر آتا ہے تو 10 محرم کو ہمارے اکابر کو, ہمارے نمازیوں کو حضرت حسین کی شہادت کا دن بھی نظر آتا ہے. ہم سب کے ماننے والے کون اونچی آواز سے کہو ہمارا ایمان. ہمارے مخدوم بیٹھے ہو, علماء بیٹھے ہو, ہمارا ایمان نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. بہت اونچی آواز سے بے شک اہل بیت کا ایک فرد بھی جنتی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ہم ان سب کو نبی کے ساتھ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی. عقیدہ ٹھیک رکھیے. پہلا عقیدہ توحید ہے, دوسرا عقیدہ ختم نبوت. الحمدللہ ہم اس پر قائم ہے. اللہ نے آخری سانس تک قائم رکھے. اب صحابہ کی عزت احترام, اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہیں. ارے نوجوانوں, کربلا کے میدان سے کیا پیغام آتا ہے؟ آئیے اس پر بھی دو جملے کہنا چاہتا ہوں. ادھر کیا پیغام؟ عمر کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا
معذرت ہے آج وہی قرآن ہم نے لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے. ہمارے گھروں میں تلاوت ختم ہو گئی. مسجد میں کوئی تلاوت کرے تو کرے, گھروں میں تلاوت نہیں. ایک کاش سبیدر کے اس عمل کے بعد بھی کم از کم آج فیصلہ کر کے جائے کہ ہم فجر کے بعد روزانہ گھر میں سب مل بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے. ہمارے تبلیغ حضرات کہتے ہوتے بزرگوں دوستوں ارادہ کیجیے, اللہ ارادے پر بھی ثواب دے. عزم کیجیے, ارادہ کیجیے, تو اللہ توفیق بھی دے دیں گے. مزہ آئے گھروں میں صبح قرآن کھولے, قرآن پڑھا جائے, قرآن کے ترجمے پر غور کیا جائے, اس کے پیغام کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. دشمن کا مقابلہ اسی انداز میں ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے دشمن قرآن کو چلا رہا ہے, قرآن چلانے سے پہلے دشمن خود اندر جل رہا ہے. ان کے سرپرست بھی جل رہے ہیں. وہ چاہتے یہ ہے قرآن کی آواز دب جائے. انہوں نے پورا زور لگا دیا ہے مدرسے بند ہو جائے, قرآن کی آواز مٹ جائے, پڑھانے والے استاد نظر نہ آئے, شاگرد نظر نہ آئے. لیکن رب کعبہ کی قسم آج مدرسہ بھی آباد ہے, استاد بھی موجود ہے, تلامذہ بھی موجود ہے, قرآن کی آواز بھی گونج رہی ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک قرآن کی آواز گونجتی رہے گی. ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر دشمن آیا تھا, تو دشمن نے آ کر قرآن خریدے مارکیٹ سے, بازاروں سے, مساجد سے, مدارس سے. اور بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے ملا کا کیا کام ہے, ملا کا کیا کردار ہے. مجھے کہنے دیجیے ملا کا کردار ہے تو مسجد آباد ہے, ملا کا کردار ہے مدارس آباد ہے, ملا کا کردار ہے ممبر و محراب آباد ہے, ملا کا کردار ہے تو ہر جگہ پر حق کی آواز گونج رہی ہے. ملا کا کردار ہے تو چوک و چوراہوں میں بھی مولوی گریتا پرستہ نظر آ رہا ہے, اور پارلیمنٹ میں بھی ملا بھی نظر آ رہا ہے. اور ملا انشاءاللہ سب کے جلنے کے باوجود انشاءاللہ نظر آئے. تنقید تو بہت آسان ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آنے والے اور چٹی چپڑی والوں نے خرید کر آگے لوگ کر رکھیے, جاؤ قرآن دیتا رہو. اللہ والے کی نظر پڑ گئی. رب جس کو چاہتا ہے بصیرت بھی دیتا ہے, بصارت بھی دیتا ہے. سمجھ گئے کس لیے قرآن دیا جا رہا ہے. وہ آئے ہوئے اعتماد کا بلاؤ ان کو اندر, استاد بیٹھے ہوئے, کوئی بات نہیں کی. کلاس میں سے بچے کو بلایا, طالب علم کو بلایا جو حفظ کے لیے آیا ہوا, بیٹا آؤ شروع کرو مقدمے پارے سے قرآن پڑھ. چھوٹے سے بچے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رکوع دو پڑھ, بیٹا آؤ 23 بارے پر, چلو 29 بارے پر, پھر نوا پیچھے 30 پارہ شروع کرو. سن رہے اور سنو, تم سے بات کہتا ہوں, ہمارا مقصود قرآن لے کر پڑھ ڈالے. تم اس قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو, لیکن میرا پیغام لینا چاہو. یہ تم نے ابھی بچے سے قرآن سنا ہے, اگر تم اپنی سازش میں اس پورے قرآن کو ہندوستان سے اٹھا کر لے بھی جاؤ تو خدا کی قسم یہ قرآن اللہ نے اتارا, اس کی حفاظت اللہ نے تمہیں ذمہ دی ہے. اب اگر صفوں پر لکھا ہوا پرنٹ شدہ قرآن نہ مل سکے تو آج بھی یہاں پر بیٹھ کر قرآن لکھا جا سکتا ہے. دنیا حیران ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیجیے, آپ کو قرآن کا حق نہیں دے رہے. غلط بیت کا حافظ وہ بھی مسیح کے لاتے. ہندوؤں کو دیکھیے, سکھوں کو دیکھیے. ہندوستان کی تاریخ کہتی ہے ہندوستان میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا, تمام مذاہب کے لوگ تھے. اس اسٹیج پر مولانا
بھی بڑے کلندر بیٹھا ہوا تھا. عیسائیت کی دنیا ہے, یہودیت کی دنیا ہے, ہندو اور سکھ بیٹھے ہوئے. حضرت مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہم اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے کریں. قاری صاحب آئے, جیسے ابھی یہاں پر بھی قاری صاحب نے قرآن پڑھا, میں کہا ضرور کیجئے. جب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی تو پھر مسلمانوں کی طرف سے دعوت آئی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مسلمان تو پھر جب کفر ٹکرا رہا ہو تو لطف ہی اس وقت آتا ہے. آواز اٹھی تو آپس میں گھسر کرنے لگے. ہم بھی اپنی کتاب کا کوئی لائے نا وہ بھی تو پڑھے. آ کر مولانا محمد علی جوہر سے کہنے لگے اجازت دے تو ہماری طرف سے بھی لوگ آئے, گرنتھ بھی, وید بھی, تورات بھی, انجیل بھی پڑھی جائے. حضرت مولانا محمد علی جوہر تو چاہتے ہی یہ تھے کہ آج قرآن کی صداقت کا ڈنکا بجنا چاہتے. فرمان لائیے, آئے کوئی شخص اٹھے, تورات پڑھے, انجیل پڑھے. سب نے بیعت زبان کہا. حضرت بس قرآن پڑھا گیا, اس کے بعد کسی کی تلاوت کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کی صداقت آج بھی ہے, انشاءاللہ رہے گی. ان مدارس کو معمولی نہ جانے. یہی مدارس کی کھیل ہوتی ہے جو رمضان میں آپ کو قرآن سناتے ہیں. یہی مدارس کے تربیت یافتہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں. ہلکی سی بارش ہو جائے بڑی معذرت سے, میں کچھ صاف جملے کہنے کا عادی بھی ہوں, تو ہم اپنے گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. طوفان چل جائے گھروں میں بیٹھ جاؤ, لیکن اس مسجد کا مؤثر آزان دینے کے لیے آپ کو ہر وقت نظر آئے. آزان کی آواز گونجے گی, نمازی دو کھڑے ہو کے, ہمارے محترم خطیب صاحب امام صاحب بیٹھے ہوئے, وہ آپ کی نماز کی امامت کے لیے موجود ہو. اس کو غنیمت جانیں. یہ دور پر فتن ہے. اس فتن کے دور میں اپنے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش کرے. انگارہ پکڑنے والی بات آ چکی ہے, لیکن یقین رکھیے علماء حق جب تک موجود ہے انشاءاللہ کفر کی ساتھ سے کامیاب نہیں ہوگی. علماء انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ بھی اعلان کر دیجیے ہم علماء کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ کی طرف سے بھی آواز آنی چاہیے تو انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ساتھیوں, نوجوانوں, میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ بھی جملے کہنا چاہتا ہوں. عمر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا سنا قرآن پڑھا, سورۃ طٰہٰ کی تلاوت. سبحان اللہ. بارے نماز میں جملہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بھائی درائے ناوی میں اگر سیلاب آ جائے تو اس کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں, دریا راستہ خود بناتا ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے دل میں راستہ خود بناتا ہے. جب قرآن پڑھا گیا تو عمر کی آنکھوں میں بھی پرنم ہوئی, آنسو ٹپک گئے, ذہن خوش ہو گئے. استاد بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے دل میں کہا ہوگا عمر کی بہن یہ صرف قرآن پڑھنے کی وجہ ہی نہیں, نبی کی دعا کا اثر بھی تو ہے. نبی نے مانگا ربا یا عمر دے دے یا عمر دے دے. رب نے کہا پیغمبر مانگنا آپ کا کام ہے, ہدایت دینا ہمارا کام. عمر پہنچے, وہی عمر آئے جب نبی کے سامنے سامنے تلمس دیکھا, قرآن پڑھا, دین سیکھا, تو میرے نبی کی زبان پر کیا پیارے جملے آئے. زبان رسالت بولتی ہے, زبان نبوت بولتی ہے. آخری تاج نبوت کا پہننے والا وہ امنا کے لال پکار کر اعلان کرتے میرے صحابہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد نبوت نہیں, رسالت نہیں, اب نبی نہیں آنا, رسول نہیں آنا. اگر نبوت ہوتی تو میرے شاگرد عمر میں رب نے
یہ کمال رکھا ہوا ہے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ انہی عمر فاروق کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک تاریخی جملہ تھا۔ شاہ جی سے پوچھا گیا تھا، شاہ جی 1.25 لاکھ آئے، کوئی دوسری آئے، جان نثار آئے، شدائی اور فدائی آئے، مکہ اور مدینہ والے آئے، طائف والے آئے، روم والے آئے، حبشہ والے آئے، فارس والے آئے، ان میں عمر میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا، سننے والے سن، میں تجھے بتاتا ہوں، سب آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عمر آئے میرے نبی کی غلام بن کر آئے۔ حضرات محترم، یہی قرآن کا نظام جب آئے گا پاکستان میں تو پاکستان حقیقی اسلامی ریاست بنے گا۔ یہ نظام انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا، لیکن آپ سے درخواست کم از کم اپنی ذات پر تو قرآن کو لاگو کیجیے، اپنے گھر پر تو اس کو لاگو کیجیے، اپنے بزنس میں تو اس کو لاگو کیجیے۔ یہ دشمن کا دعویٰ ہے کہ اسلام کا اور قرآن کا ریاست سے کیا تعلق؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ریاست قرآن کے بغیر نہیں چل سکتی، ریاست اسلام کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس کے لیے آپ کے اکابرین نے محنت کی۔ حضرات محترم، 1 محرم پہ حضر نظر اور 10 محرم کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ کے لخت جگر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حضرت حسین نے آخری وقت میں بھی پیغام دیا ہے، اور میں نقابر کی موجودگی میں آپ سے ایک بات کہہ دو پیغام لینا چاہتا ہوں۔ آئیے، ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضرت حسن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی مکرم کے ساتھ جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پر پہنچے، آپ نے حضرت حسن کو آواز دی، حضرت حسن باہر تشریف لائے، میرے نبی زمین پر بیٹھ گئے، اپنی باتیں پھیلا دی، اور حضرت حسن آ کر اپنے نانا کے سینے کے ساتھ لگے۔ حضور نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر جمایا، اٹھایا، چوما، پیار کیا اور دعا فرمائی، اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر، ربا جو حسن سے پیار کر تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت حسن کہتے ہیں، مجھے شہزادوں سے پہلے ہی پیار تھا، لیکن نبی کی دعا سن کر مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ ہم بھی الحمدللہ ان سے پیار کرنے والے، کہہ دو بے شک، اونچی آواز سے کہہ دو، ہم عزت کرنے والے، احترام کرنے والے۔ ہم کیوں نہ ان کی عزت کریں؟ جس سجدے کی حالت میں نبی کی پشت پر جب آ کے بیٹھ جائے، نبی اپنے نواسوں کے لیے سجدے کو لمبا کروا دے، نبی ان کے لیے فرمائے کہ لوگوں والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، مساجد اور مدارس آباد ہے۔ آئیے ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کیجیے۔ دور فاروقی کو پڑھیے، دور حسینی کو پڑھیے، حضرت حسین کی زندگی کو پڑھیے، زندگیوں میں انقلاب ان چیزوں سے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن چلانے والے چلتے رہیں گے، آج بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو چلتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ کفر کی دنیا کی پوری سرپرستی کر، امریکہ بہادر نے کہا ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ایک ظالم نے اٹھ کے کہا تورات چلانے کی اجازت بھی دے دیجیے، زبور چلانے کی اجازت بھی دے دیجیے، ظالموں تمہارے اندر غیرت نہیں، تم سے بڑھ کر اس کائنات میں بغیرت کوئی نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں۔ مسلمان اس نظریے کو سامنے رکھتا ہے جس نظریے کو شاہ ولی اللہ کے چشم چراغ نے دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ جب آنے والے نے کہا تھا شاہ
جی آئیے میں اپنی کتاب آگے میں پھینکوں، آپ قرآن کو پھینک دیجئے، دنیا کو پتہ چل جائے سچی کتاب کون سی ہے۔ وہ اپنی کتاب پر کچھ کیمیکل لگا کر آیا ہوا تھا، شاہ جی کی نظر دور پڑی، فرمایا بھائی تمہاری غیرت تو اجازت دیتی ہے کہ تم کتاب اٹھا کر ہاتھ پہ پھینک دو، میری غیرت تو قرآن کے ایک لفظ کو بھی پھینکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شاہ جی پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فیصلہ کتاب پھینکنے سے نہیں ہوگا، میرا سامنے مزہ آئے۔ شاہ جی نے پوچھو کہا ادھر ستم کر ادھر آسمائے، تم تیر آسما ہم جگر آسما۔ شاہ جی نے کہا آپ پھر سامنے تو اپنی کتاب اپنے سینے کے ساتھ باندھ اور شاہ عبدالعزیز قرآن اپنے سینے کے ساتھ باندھتا۔ لوگوں ملا پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، ملا کے کردار کو پڑھو، ملا کا کردار آپ کو بتائے گا کہ ملا کا تاریخ میں کردار کیا ہے۔ تاریخ اس کو سورہ الحروف سے دکھتی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ شاہ جی تو تیار ہو گئے، پروفیسر صاحب کیا کروں گا؟ اس نے کہا نہیں میں تو اپنی کتاب اپنے سینے سے نہیں باندھنے کے لیے تیار ہوں۔ بھاگ گیا کافر۔ شاہ جی سے بات میں تلامسہ نے مریدوں نے پوچھا شاہ جی اگر وہ تیار ہو جاتا تو؟ شاہ جی نے فرمایا تم اس کے جملوں میں غور کر رہے تھے، میں اللہ کے قرآن پر غور کر رہا ہوں۔ شاہ جی وہ کیسے؟ فرمایا میں پڑھ رہا تھا قرآن کو، جو رب حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ ابراہیم کے پوتے کی نبوت کی صداقت کے لیے آج بھی آپ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ فیصلہ کیجئے۔ شاعر نے کہا تھا دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا۔ آج فیصلہ کر کے اٹھے مسجدوں کو آباد کریں گے، کہتے جاؤ انشاءاللہ، روزانہ قرآن پڑھیں گے، درس قرآن میں بھی شرکت کریں گے، علماء کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہر اس مجلس میں جس میں صحابہ اور بیت کی عظمت بیان ہو، عقیدہ ختم نبوت بیان ہو، اس کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ 6 ستمبر کو وحدت روڈ پر کرکٹ گراؤنڈ میں انشاءاللہ ختم نبوت کے اندازے لگانے کے لیے سب آئیں گے، مجاہدوں کی طرف انشاءاللہ۔